اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم جہاں متوجہ کرتا ہے غور و فکر کے لیے، تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے، اور آج علم کی وجہ سے جو ہے مغرب جو ہے پورے ورلڈ پر چھایا ہوا ہے، علم کی طاقت ہے۔ جس قوم کے پاس علم ہو اور اس کے ساتھ معیشت مضبوط ہو، وہ قوم جو ہے اس کو زندہ رہنے کا حق ہو سکتا ہے، اور وہ رہتی ہے، اور پھر دوسری قومیں ذہنی طور پر غلام بن جاتی ہیں۔ آج ہماری یہی صورت ہے، علم ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہے، دولت بھی سب کچھ ہے، اور پھر بھی ذہنی غلامی میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ ذرا سی سہولت مالی ملتی ہے تو پھر وہی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے کو پہچانتے نہیں ہیں کہ کیا ہیں ہم۔ تو یہ چھوٹے ذہن سے نکلنے کی ضرورت ہے، اپنے کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ذہنی غلامی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم چاہیں کہ ہمارا کلچر اتنا بلند ہو کہ دوسرے ہمارے اس کلچر کی تہذیب کی جو ہے پیروی کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ تو خیر، تو بہرحال ہر ایک کا فریضہ ہے کہ جتنا ہو سکے وہ ذہنوں کو بیدار کرتا رہے۔ تو آج جس ہستی کی وفات کے لیے یہ آج کی تاریخ ہے، اور وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کو متفقہ حدیث ہے، صلوات بابا بنا تمام مسلمانوں کے حدیث ہے، اولین اور آخرین کی افضل ترین جو بیویاں ہیں، خواتین ہیں، مخدرات ہیں، وہ آسیہ ہیں، اور جناب مریم ہیں، جناب خدیجہ ہیں، جناب سیدہ ہیں، سب مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ یہ چار سب سے افضل ہیں، اور ایک جگہ نے 20 جگہ یہ موجود ہے۔ اور پھر ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ خدیجہ کی اور زوجہ کی جو منزل ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں خیال آیا کہ قدرت نے زن و شوہر کے رشتہ جو قائم کیا ہے، اور اس قائم کرتے ہوئے جملہ کہا ہے قرآن حکیم نے۔ ابھی سوچ رہا تھا، یہ ذہن میں بات آئی کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ زوجہ تمہاری ایسی ہو کہ جس کا اخلاق ایثار و قربانی، قناعت، شکر گزاری، خدا کی اطاعت گزار، یہ سب اچھی صفتیں اس کے اندر اتنی جمع ہوں۔ تو اب ایسی زوجہ کے لیے فرمایا کہ ضرورت کیا ہے؟ تاکہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس جب آؤ تو سکون حاصل کرو۔ کتنے بڑی چیز ہے جملہ مجھے کہنا ہے، جس کے لیے میں تمید کر بات کہہ رہا ہوں کہ زوجہ کا مقام ایسا ہے کہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ذہنی ہر حیثیت سے تمہیں وہاں سکون مل جائے۔ اور امیر المومنین کیا کہتے تھے؟ باہر جاتا ہوں، جتنے پریشانیاں ہیں، جتنی مخالفت ہیں، یہ دشمن ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے، جب میں گھر آتا ہوں تو زہرا کے پاس آ کر میرے سارے غم چھٹ جاتے ہیں۔ تو اب جو مجھے بات کہنی ہے وہ بات یہ ہے کہ جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ہے زوجہ کی منزل یہ ہو کہ جب تم آؤ تو تمہیں سکون مل جائے، تو اب ذرا اندازہ لگائیے، سید الانبیاء جب پیغام پہنچا رہے تھے، کفار کی طرف ظلم و ستم ہو رہے تھے، تو پیغمبر جہاں گھر آتے تھے وہ بیوی کتنی باعظمت ہے جہاں رسالت کو سکون مل رہا ہے۔ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدیجہ کی عظمت جو ہے جہاں سید الانبیاء ہیں اور پیغمبر کو سکون مل جائے، اس سے بڑھ کر عظمت کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وہ ہے شہزادی ملکۃ العرب جو ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کی مساجد میں جہاں دیکھو دوسرے ازواج کا تذکرہ جو مدینے سے آ کر ملک ہوئی، ان کے تذکرے جو ختم ہی نہیں ہوتے ہیں، جو محسن اسلام ہے اس کا تذکرہ جو ہے اس کی فرصت تمہیں نہیں ملتی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی کہ جسٹس بھی ہے، کچھ تو انصاف ہے۔ تو یہ مظلومہ ہیں، دو مظلوم، ایک تو مظلومہ ہے جناب خدیجہ امت مسلمہ کے سامنے کی کچھ نہیں، اور دوسرا ابو طالب مظلوم ہے امت مسلمہ کے، اور ابو طالب پر الزام لگایا کفر کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جو بزرگ تھے جب خلیفہ بنے ان کے باپ موجود تھے، کفر کی حالت میں تھے۔ چونکہ ان کے باپ کفر کی حالت میں موجود تھے کہ جنہوں نے کہا کہ میرا علی کے ہوتے ہوئے میرا بیٹا کیسے بن گیا، تو کہا گیا علی کم سن تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پھر کم سنی سن میں بڑا جو ہے وہ بن سکتا ہے، تو میں باپ موجود ہوں، میرا بیٹا کیسے بن گیا۔ ابن حجر مکی نے سبا کے محرقہ میں اس جملے کو ان کو لکھا ہے، تو میں کر رہا تھا۔ تو جہاں یہ منزل ہے تو یہ محسنہ اسلام جو ہے، چندی کلمات مجھے کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ قدرت نے صنف نازک کو، جو میں پہلی بار کر چکا ہوں اور جملہ پھر دہرا رہا ہوں، کہ قدرت نے
ذہن میں رکھیں، جناب میں نے کہا تھا اور پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو، قدرت نے جناب مریم کو شادی کرنے سے محفوظ رکھا، شادی کرنے سے محفوظ رکھا، کیونکہ معصومہ تھی، معصومہ کو غیر معصوم سے محفوظ رکھا۔ یہ ذہن میں رہے، کیوں یحییٰ تھے لیکن زاہد تھے دنیا، تارک و دنیا کی صورت میں، اور کوئی نہیں تھا کیا ہوتا جو اس منزل پر، تو مریم کو جہاں یہ اقتدار دکھانا تھا کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہوں تو بغیر باپ کی بھی پیدا کر سکتا ہوں قدرت کو، تو وہاں مریم کو محفوظ رکھا۔ مریم ہے معصومہ، عصمت کا تحفظ کیا، اقتدار بھی دکھانا ہے مریم اور تمہاری عصمت کی بھی حفاظت کرنی ہے، تاکہ عصمت بھی معلوم ہو کہ کوئی اور ایسا نہیں ہے۔ تو عصمت معصومہ کو خدا غیر معصوم سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے کہ اگر شوہر غیر معصوم ہو اور بیوی معصومہ ہو تو پھر قرآن کا حکم ٹکرا جائے گا کہ مرد کو حکومت ہے، پھر عصمت کو تابعداری شوہر کی کرنی پڑے گی کہ شوہر جو کہے قوامون علی النساء۔ تو قدرت نے یہ اپنا اصول توڑا نہیں ہے، لہذا غیر معصوم کو سے معصومہ کا تعلق نہیں، معصومہ کو محفوظ رکھا۔ تو جب عصمت کو محفوظ رکھا، یاد رکھیے غیر معصوم سے، تو یاد رکھیے تو اور کچھ نہیں علی کے متعلق، تو فاطمہ کی عصمت کو مانتے ہوئے علی کو معصوم مان لو، فاطمہ کی عصمت کو مانتے ہوئے سیدہ جنت اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے اس کو مان لو۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ قدرت نے اس گھر کے ساتھ، میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں اسلام کا آغاز ہوا، اسلام کے آغاز ہی کی منزل پر برابر کا حصہ دار بنایا صرف نازوں کو، اس خاندان کے جو ہے پوری قربانیاں ہیں۔ اور اگر خدیجہ نہ ہوتی، ابو طالب نہ ہوتے، تو ابن حجر حدیث لکھتے ہیں کہ پھر اسلام پروان نہیں چڑھ سکتا تھا۔ ابو طالب اور خدیجہ نے مدینے میں اسلام کو پروان چڑھایا، مکے میں اسلام کو پروان چڑھایا، علی نے مدینے میں آ کر اس کی حفاظت کی۔ تو اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام پروان نہیں چڑھ سکتا۔ ابن ابی الحدید معتزلی شارح ناج البلاغہ، وہ یہ اس کی جو الفاظ شعر کے اندر ہیں۔ تو آج جس معظمہ کی گفتگو ہے اور باعظمت شہزادی کی گفتگو ہے، یاد رکھیے کہ مستقل طور پر خدا کسی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا، اپنا ڈائریکٹ کسی کے عمل کو کہتا ہے تو معصوم کے عمل کو کہتا ہے، جی معصوم کے عمل کہتا ہے۔ ان دو ہستیوں کے عمل کو رب نے اپنا عمل کہا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا تم یتیم تھے رسول، کیا ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی؟ پناہ ابو طالب دے رہے ہیں، رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے پناہ دی۔ ابو طالب کے عمل کو خدا اپنا عمل کہہ رہا، تو ابو طالب کے عمل کو خدا اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ اور تمہارے پاس مال نہیں تھا، ہم نے تجھے مالدار قرار دیا، مال خدیجہ کا تھا، خدا خدیجہ کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا۔ تو کس عظمت کی بلندی پر ابو طالب کو خدا پہنچا رہا ہے، خدیجہ کو کس عظمت کی بلندی تک خدا پہنچا رہا ہے کہ ہم نے پناہ دی، ہم نے پناہ دی۔ ما کنت متخذ المضلین عضدا، قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے میں کسی گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ ساری زندگی ابو طالب کو اپنا بھی مددگار سمجھا، اپنے دین کا مددگار بنایا اور اپنے حبیب کا مددگار بنایا۔ خداوند عالم قرآن حکیم میں کہتا ہے مانیے اگر قرآن کو مانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور بھی عرض کر دوں، بات آ گئی تو کہ ابو طالب نے کے سائے میں نبوت جو ہے آگے بڑھ رہی تھی، اسلام پروان چڑھ رہا تھا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تجھے یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ پناہ ابو طالب نے دی، خدا کہتا ہے میں نے پناہ دی۔ تو ساری زندگی ابو طالب نے صرف کر دی پیغمبر کی حفاظت میں، اسلام کی حفاظت میں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ پیغمبر کا فرمان ہے انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں جو انگلیاں ملا کر پیغمبر نے دکھا کر فرمایا میں اور یتیم کی تربیت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی تربیت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ اگر امتی کو یتیم بچہ ہو اس کی جو تربیت کرے تو پیغمبر کہے میرے ساتھ ہوگا، اور خود در یتیم عبداللہ کی جو تربیت کرے